خنطب فرمایا، مقرر فرمایا اور مجھے اس خدمت کا موقع اللہ نے مجھے فراہم کیا۔ علی گڑھ کی کیا بات کروں، بہن ثنا نے جب اپنا بات شروع کی تو سب سے پہلے اور جو الفاظ تھے علی گڑھ کے اور علی ہونے کے بارے میں اور علی فیٹرنیٹی کے بارے میں، وہ یقینی طور سے ہر علی کے رگ رگ میں بستا ہے۔ وہ علی گڑھ کا رہنا، علی گڑھ میں اپنی تعلیم حاصل کرنا، علی گڑھ میں کھٹی میٹھی یادوں کو ساتھ سجو کے رکھنا اور وہاں سے تعلیم سے فراغت ہونے کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں وہ موت تک علی کی نس نس میں رگ رگ میں وہ بستا ہے، علی گڑھ بستا ہے۔ اور علی گڑھ کی جو محبت مطلب بیان کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ہم پورے علی گڑھ کے جغرافیکل اس کو دیکھیں تو علی گڑھ ایک ایسی جگہ لوکیٹڈ ہے اور ایسے خطے میں ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہرا بھرا سبز بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ڈیزرٹڈ بھی نہیں ہے، ایک ماڈریٹ سا ریجن ہے، گرمی میں گرم اور سردی میں بہت سرد۔ ہم سب نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا ہوگا، ہاسٹلوں میں رہے ہیں، ایم یو میں رہے ہیں، بارشوں میں خوب بارشیں، علی گڑھ میں مشہور چیزیں نالا تالا اور مچھر، لیکن اس مٹی میں ایک ہے، اس جگہ پہ ایک ہے ادارہ جس کو پوری دنیا میں ایم یو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یقین مانیے کبھی کبھی تنہائی میں، خیر اب تو اللہ کا شکر ہے مجھے موقع ملا، میں وہاں 4 سال پوسٹنگ بھی رہا، بدایوں سے پہلے اور چندولی سے پہلے، یعنی لاسٹ جولائی میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے چندولی آیا، 2 مہینے کا موقع ملا، بدایوں واپس گیا، بچے میرے وہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دعا کی درخواست ہے۔ اس سے پہلے جو الگ الگ جگہوں پہ پوسٹنگ رہی اور علی گڑھ کا ترانہ میں لگا لیا کرتا تھا یا میرے بچے لگا لیا کرتے تھے، یقین مانے آنکھوں میں سے آنسو گرتے ہیں جب ترانہ آدمی شروع کرتا ہے اور سنتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیفیت الگ ہوتی ہے اور آنکھوں میں سے آنسو گرنے شروع ہوتے ہیں۔ ایسی محبت ہے ایک سے، اور یہ میری ذاتی ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس ادارے کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے، جس کو تعمیر اور بنانے کے لیے ہم سب کے رہبر سر سید رحمت اللہ علیہ، اگر اس ادارے کے لیے جنہوں نے ناچ کے، جھولیاں پھیلا کے نمائش، علی گڑھ کی نمائش میں منچ پہ چڑھ کے وہ ناچ رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ ان کی جھولی میں پتھر، جوتے اور کوڑا کرکٹ ڈال رہے ہیں، لیکن وہ خاموش دامن کو اکٹھا کر کے واپس لا کے اور اس مقصد پہ آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور اللہ نے اس مقصد میں ان کو کامیاب کیا۔ آج وہ ادارہ دنیا کا فیمس، دنیا کا بہترین اور شاندار یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ادارے میں جب ہم سب کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنے کا، تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ناچیز کی لائق نہیں ہے کہ اگر میرے لہو سے بھی اگر کبھی ضرورت پڑے اور مجھے اس ایم یو کے اس ادارے کے لیے اگر کہیں ایم یو کو میرے خون کی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، سچ بتا۔ 4 سال کی پوسٹنگ کے دوران، اور یہ میرے لیے فخر کا مقام تھا کہ میں جس ادارے سے میں فارغ ہوا، جس کی گود میں 11 سال پلا، جہاں میں نے اپنی زندگی کی دہلیز رکھی اور قدم رکھا دہلیز پہ، ہائی اسکول تک، جیسا بتایا بھائی سالم نے کہ ہائی اسکول تک یو پی بورڈ میں تھا، گاؤں میں تھا، کسان پریوار سے ہوں، کھیتی باڑی اچھے سے جانتا ہوں، ابا نے خوب سکھایا۔ اللہ نے موقع دیا، میں ایم یو، مجھے میرے استاد اللہ ان کو عمر دراز کرے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مجھے وہ ایم یو لے کے آ گئے۔ محمود الرحمن صاحب کا آنا تھا، کمپٹیشن سے جو پاس ہو رہے تھے انہی کا داخلہ ہونا تھا، اس میں یہ خوش قسمت بھی داخل ہو گیا۔ 11th 12th BLLB 5 years اور LLM تقریباً کم و بیش 11 سال مجھے وہاں
एसएसओ साउथ में रहने का मौका मिला और मुझे भी मेरे कुछ साथी लोग यहाँ जो 95 के बैचमेट हैं उन्होंने तारुफ अपना दिया और बताया कि हम 95 में थे और इत्तेफाक से वही स्ट्रीम थी जो मेरी स्ट्रीम थी। सेक्शन मुमकिन है अलग हो, इसलिए माजरत के साथ मैं मतलब उनके नाम भी नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे साथ वहाँ थे तो जाहिर है मैंने उनको देखा होगा और उन्होंने मुझे देखा होगा। यूपी बोर्ड जो कि बिल्कुल हिंदी मीडियम, जहाँ इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह आदमी रख के पढ़ता है, तैयारी करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब एवी में दाखिल हुए और ये बात ठान ली गई कि अब्बा जो मेहनत करके पैसा भेजते हैं, जो किसान पसीना बहा के दिन की धूप में, सुलगती हुई धूप में, रात के सर्दी के पाले में पानी में खड़े होके खेत की सिंचाई करके फसल तैयार करके और उसके बाद जो आमदनी आने वाली है, हक हलाल का रिज़्क आने वाला है, वो मुझे फराहम करा रहे हैं, मुझे मुहैया करा रहे हैं, उसको मेरा रब ज़ाय न मत होने दे। यकीन मानिए एक हिंदी मीडियम बुक लेके आते थे और एक इंग्लिश मीडियम बुक लेके आते थे। बिफोर गोइंग टू इंग्लिश साइड आई ऑलवेज ट्राई टू गो थ्रू हिंदी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाहता है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, इसलिए आर्ट्स में हुआ। पहले हिंदी में पढ़ा, देन आफ्टर टर्न ओवर टू इंग्लिश और फिर इंग्लिश में उसको याद करने की कोशिश, हिफ्ज़ करने की कोशिश करते थे। बहरहाल अल्लाह ने कह दिया 10+2 हुआ। BLLB पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ABU में। 5 years integrated course for the first time it was introduced in 1997। मैं फिर कहूँ कि अल्लाह का इनाम, अल्लाह ने मुझे उधर मौका दिया। इससे इस दाखिले के से पहले मैं अपना ज़ाती एक और तजुर्बा है और एक जो ख़ास है, जो मेरे वालिद मोहतरम की दिल से और ज़बान से निकली बात थी, उसको बयान करना चाहता हूँ। जब मैंने अपने अब्बा मोहतरम को बताया कि मेरा BA LLB यानी वकालत में भी मेरा इंटीमेशन आ गया है और BA उनको आम भाषा में बताया, BA यानी टीचिंग और मास्टरी का जो कोर्स होता है, उसको अक्सर गांव में लोग BA का मतलब है कि ये मास्टर बनेगा और LLB का मतलब तो ही है कि वकील बनेगा। तो मैंने अब्बा हुजूर से कहा कि मेरा BA यानी मास्टरी में भी आ गया है और मेरा BLLB यानी वकालत में भी आ गया, तो आप मुझे बताएं मैं दाखिला किस में लूँ। तो अब्बा ने पहले अल्फाज ये बोले कि ये वकालत हराम काम है, इसकी तरफ मत जाना, और ये मास्टरी का काम हक हलाल का है, दिन भर अपना बच्चों को पढ़ाओ, हक हलाल का रिज़्क कमाओ और शाम को खेती बाड़ी भी देख लो। फोकस उनका वही था कि खेती बाड़ी भी देखनी है। मैंने ताया अब्बा मरहूम अल्लाह को जन्नत बख्शे, उनसे गुजारिश की, प्रधान थे वो, पढ़े लिखे घर में थे, तो उनसे मैंने पैरवी की, सिफारिशें की। खैर उन्होंने अब्बा हजूर को मनाया और LLB में दाखिला लेने की इजाज़त दे दी। 5 साल LLB किया। LLM करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं छोटे बच्चों का टीचर न बन के मैं मास्टर इन लॉ करूँगा और किसी भी लॉ कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ मैं कहीं अपनी खिदमतों को अंजाम देना शुरू करूँगा जहाँ अल्लाह चाहेंगे। LLM इस मकसद से कर रहा था। LLM के दौरान ही घर से फैसला फरमान हुआ जारी कि फर्स्ट सेमेस्टर LLM का है और घर से एक फरमान जारी हुआ कि आपका सितंबर 29 निकाह है, आप आ जाएं। मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हम बाज़ लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि पहले पढ़ाई से फारिग हो जाएं और फिर निकाह करेंगे, पहले हमारा बच्चा पढ़ लिख ले कामयाब हो जाए फिर निकाह करेंगे, पहले हमारी बच्ची पढ़ ले फारिग हो जाए फिर निकाह करेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो वालिदैन के ज़िम्मा है बालिग होने के बाद और एक ऐसे मुकाम पे जहाँ अब रिश्तों का अगर सिलसिला है, अल्लाह ने उनके लिए बेहतर मुनासिब कोई रिश्ता मुहैया और फराहम हो गया, तो हम वालिदैन को ज़रूरी है कि हम अब निकाह से फारिग हो लें। और यकीन मानिए निकाह हो जाने से किस्मत जुड़ती है, कम नहीं होती।
میرے ہم سب کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے مقدر میں جو مفہوم ہے کہ انسان کے مقدر میں جو مال ہے وہ بیوی کے قسمت سے ہے. تو ہم لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ان کی بدولت ہے. ہماری جو زینتیں ہیں, ہماری جو شریک حیات ہیں, ان کی بدولت سے ہے. سپٹمبر میں نکاح ہوا, واپس علی گڑھ آیا, اور یہاں سے ایڈ آن ہوتا ہے قسمت کا تبدیل ہونا. واپس آنے کے بعد ہی یہ 2003 کی ویکنسیز اتنی بلک میں 350 ویکنسیز فرسٹ ٹائم یو پی میں آئی, 350 ویکنسیز. اور ایک اس میں اور اضافہ ہوا کہ 3 ایئرس جو ایکسپیرینس تھا ایز این ایڈوکیٹ فار اپلائنگ ان جوڈیشری اور پی سی ایس جے, اٹ واز ڈیلیٹڈ. یعنی فریشرز کین اپلائی. اب مجھے فریشر تھا, اپلائی کرنے کا ایلیجبلٹی بھی بن گیا, اور 350 ویکنسیز. میں ہمیشہ اپنے جو میرے عزیز دوست تھے ہاسٹل میں ہم لوگ تیاری کرتے تھے, ان سے اس بات کو بڑی امید اور یقین سے کہتا تھا کہ انشاءاللہ میرا ہوگا. تو وہ حیران ہوتے تھے کہ کیا ہے نسیم بھائی آپ اتنا مطلب کانفیڈنس میں کیوں نسیم. میں نے کہا 50% میری قسمت ہے اور 50% میری وائف کی قسمت ہے, میری بیوی کی قسمت ہے, 100% ہوگا. میرا رب بڑا رحیم ہے. اس گنہگار خاکسار کی وہ بات اللہ نے قبول کی اور زبان قبول کی, اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو محنت کر رہے تھے سالوں سے, ان کا اللہ کی مرضی نہیں تھی. اور میرا جو پہلا اٹیمپٹ تھا, فریشر تھے, ابھی عمر بھی 24-25 سال تھی, الحمدللہ 2003 بیچ یو پی پی سی جے سلیکشن ہو گیا. ادھر ایلیمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. تو میرے طیبہ نے کہا کہ دیکھو میں کہتا نہ تھا کہ شادی کرنے سے بچے خراب نہیں ہوتے, کامیاب ہو جاتے ہیں. معاشرے میں ماحول سے بن جاتا ہے کہ شادی ہو گئی تو اب بیٹھ گیا, شادی ہو گئی تو اب پڑھنے وڑھنے کی بات نہیں رہے گی, اب تو بس وہ اب گھریلو کام یا اپنا محنت مزدوری نوکری چاکری تلاش کرے گا. نہیں میرے دوستو, پڑھنے لکھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے نہ تو کوئی عمر مقرر ہے, نہ کوئی اس کے لیے وقت مقرر ہے. جب آپ ٹھان لو, جب ہم ٹھان لیں اور جب ہم طے کر لیں, ارادہ اور عزم کر لیں, تب سے انشاءاللہ تعالی آدمی علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آخری انجام تک پہنچ سکتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے. بس ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جو علم حاصل کریں اور جو اللہ ہمیں جو علم ہمیں مہیا کرائے, اس علم سے ہم پوری انسانیت کی خدمت کریں. اس علم سے ہم ذاتی خدمت تو ہوتی رہے گی. میں آئی سروس, تو ظاہر ہے میں سروس کر رہا ہوں, سیلری تو مجھے ملے گی, میرے بچوں کو اس کا نفع ہوگا. اگر میں نے یہ بھی یاد کر لی کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں, خاص طور سے جو میرے بہن اور بھائی اور میرے بیٹے اور بیٹیاں جو اب داخل ہوں گے انشاءاللہ الگ الگ شعبوں میں, میری ان سے گزارش ہے وہ دھیان سے سنیں گے کہ اگر ہم نے اس بات پہ ارادہ اور علم اس کا نیت کر لیا اور اس کا عزم کر لیا کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں, اس سے ہم انشاءاللہ پوری انسانیت کو, پوری ملت کو, پوری قوم کو ہم نفع پہنچائیں گے, اپنے گھر والوں کو, اپنے ملک کو اور اپنے پورے خوبصورت ملک کو نفع پہنچائیں گے. تو یقین مانیے انسانیت کی خدمت کی نیت سے پڑھا ہوا علم اور حاصل کیا گیا وہ انشاءاللہ دین ہوگا. دین ہوگا, اللہ کی مدد شامل ہوگی, اللہ کی مدد شامل ہوگی. ہم ارادہ کر کے چلیں اس بات کے لیے اور خوب محنت کریں, دن رات محنت کریں, اور اس بات کو سوچیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں کہ لوگ ہمیں پہچانیں. کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محنت کر کے ایسا بنا لیں کہ لوگوں کے سامنے ہماری پہچان بن جائے. اور اگر کسی نے نہیں پڑھا, کسی نے علم حاصل نہیں کیا, تو یقین مانیے کوئی وقت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. مال ہونا ایک الگ بات ہے اور علم ہونا ایک الگ بات ہے. مال بنا پڑھے لکھے کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور بے حساب ہو سکتا ہے,
وہ اللہ نے مقدر میں رکھا ہے اسے مل گیا. لیکن علم حاصل کیا ہوا ایک پڑھا لکھا ایک عالم تعلیم یافتہ اگر کوئی شخص ہے تو اس کی شخصیت الگ سے ہی نظر آتی ہے, دور سے نظر آتی ہے کہ کیا انداز اس کا بولنے کا ہے, کیا انداز اس کا بات کرنے کا ہے, اس کا سلیقہ, اس کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. ہم سب کو بہت محنت کرنی ہوگی. میرے جو خاص طور سے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں ہیں, میں کہوں کہ خدا را لائنی چیزوں سے, جو وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں ان سے ہم بچ جائیں اور اپنے وقت کو قیمتی کر لیں, اپنے وقت کو قیمتی کر لیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنی پڑھائی اور اپنے مستقبل کو سدھارنے کے لیے. لائنی چیزوں سے بچے رہیں گے. لائنی چیزوں کا مطلب سب سمجھ رہے ہوں گے. آج فتنہ ہماری جیب میں ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک فنگر ٹپ کے اوپر ہے. ہم نے اس میں فنگر ٹپ آن کیا, ریلز چالو ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ بڑے بھی شامل ہیں اور ہماری گھر کی خواتین بھی شامل ہیں اور ہمارے بچے بھی شامل ہیں. اگر ہاتھ میں فون ہے تو یقین مانیے نگاہ فون پہ اسکرین پہ ہے اور انگلیاں یا تو پب جی یا کسی گیم یا کسی اس میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اور میں کہتا ہوں اگر مجھے اس گیم کھیلنے سے دنیا میں کوئی نفع ہو جائے تو میں 12 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے کھیل لوں. میں 12 گھنٹے کیوں کھیلوں, میں 24 گھنٹے کھیلوں چونکہ مجھے نفع ہونے والا ہے. خدا را اس میں کوئی نفع ہی نہیں ہے, نہ دین کا نفع ہے نہ دنیا کا نفع ہے. آنکھیں ہماری خراب ہوئی جا رہی ہیں, اسپائنل کورڈز ہمارے ایشوز ہو رہے ہیں, ہمارے سروائکل ایفیکٹس کر رہے ہیں, سر چکرانے لگے ہیں بچوں کے اور ہم لگے ہیں. بہت ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے میری بہنوں سے بھی میرے بھائیوں سے بھی, ان سب چیزوں سے بچ کے رہ جائیں اور ساتھیوں کو بھی ہدایت دیں, اپنے بھائیوں کو بھی ہدایت دیں. نہیں بھائی اس سے بچ کے رہنا ہے. یہ وقت نماز کا ہوگا آپ کو ہلنے نہیں دے گا, یہ وقت کھانے کا ہوگا آپ کو ہلنے نہیں دے گا, یہ وقت کھانے کا ہوگا نہ کھانا سونا سب دشوار کر دیا اس نے. کتنی تکلیف بھری ہو گئی. اور کس نے آپٹ کیا, یہ چوز کس نے کیا؟ If I'm using my phone or I'm playing game, PUBG and like all this bullshit, کس نے چوز کیا؟ It is me, myself. It is me who choose this. اور اپنی ہلاکت کر رہا ہوں, اپنے آپ کو برباد تباہ کر رہا ہوں. یہ تو رہا گیم کا کھیلنے کا. ایک نئی چیز اور پیدا ہوئی ہے. انسان کو, آدمی کو بات کرنا, چلنا پھرنا, گھر کے کام کاج وہ سب چل رہے ہیں. ہلو فرینڈز, ہلو گائز, خدا کے واسطے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا ٹریپ. کتنے کیسز ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے اس سے پچھلے خودکشی کی کہ اس کا کوئی تصویر کسی شرکس کے ہاتھ میں آیا, کسی شیطان کے ہاتھ میں آیا, اس نے اس کو ایڈٹ کیا and he misused and she committed suicide and he blackmailed. کتنے سارے ہم لوگوں کے سامنے میٹرز آتے ہیں روزمرہ. خدا را کون کر رہا ہے؟ میں سیلفی لے رہا ہوں اپنی اور سیلفی لے کے میں اس کو فیس بک پہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں, اپلوڈ کر رہا ہوں. کون کر رہا ہے؟ اٹ از می. آئی ایم اسپائلنگ مائی لائف. میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں. میرا فوٹو ہٹائے کوئی اور لگائے, چہرہ ہٹائے کسی اور کا لگائے, میں کر رہا ہوں, انسٹاگرام یوز کر رہا ہوں. nobody invite me, nobody motivated me. لیکن فخر سے انسٹاگرام, فیس بک, واٹس ایپ, اتنی لعنت پڑ گئی ہے کہ اسٹیٹس آج میں کہاں کس جگہ سفر کر رہا ہوں, میرا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس 1 to 1 چلے گا. کتنے واردات ہوتی ہیں کہ گھر بند ہے, ہمارا اسٹیٹس چل رہا ہے. ناؤ جرمنی فرام بدائی ٹو ماؤ, اب گھر میں چور گھسا اور تالا توڑ کے صاف کر گیا. آپ بھی فیملی, میرا گھر بند پڑا ہے, نا اپڈیٹنگ منٹ ٹو منٹ ٹو آل مائی کانٹیکٹس کہ میں بدایوں سے شفٹ کر چکا ہوں, نکل چکا ہوں, گھر خالی ہے, لوگ پڑا ہے. ہائے چوری ہو گیا. کیا, کیوں؟
میں ٹھیک ہے ویسے اس کی اجازت شاید نہیں ہے، لیکن اگر کسی حد تک کہیں کوئی ہے بھی، مجھے فوٹو کھینچنا ہے، مجھے کوئی اپنا وہ کرنا ہے، تو دیٹ از مائی پرسنل تھنگ، وہ میری اپنی نجی پراپرٹی ہے. وائی آئی شوڈ میک اٹ پبلک؟ کیوں کروں؟ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی فوٹو کلک کیا، اٹ از مائی اون اینڈ اٹ از فار مائی پلیزر اینڈ مائی فیملی پلیزر، فار ہیپینس آف مائی فیملی، کہ ہاں یہ ایک مومنٹ ہے، آئی کیپچرڈ اٹ. اور پھر میں اس کو واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ بھیج دے رہا ہوں. کیوں؟ ٹھیک ہے میں نے کھینچا، اپنا سیو کر لیا، کبھی اسکرول کیا، میں نے دیکھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس فوٹو کو اپلوڈ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے رہا ہوں. یار کیا مطلب ہے؟ تمام میرے بھائی، میرے بچے، میری بیٹیاں، میری بہنیں سب لگے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے بچو، بچاؤ اور بچے رہ جاؤ. اتنی دیر ہم اللہ کا ذکر میں لگ جائیں، اتنی دیر ہم کچھ دینی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اتنی دیر ہم اللہ کو منانے میں لگ جائیں، اتنی دیر ہم کوئی دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے سبجیکٹس ہیں ہم اتنا اس میں پڑھ لیں. وہ نہ کر کے ہم اس لائنی چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں جس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ میں نے آپ کو وقت بھی دیا، اور شاید میری باتوں سے جو سناٹا ہے لگ رہا ہے کہ میں صرف بور کر رہا ہوں. میرے اپنے ذاتی تجربے ہیں، I'm sorry، ہو سکتا ہے کچھ اوفینڈنگ بھی ہو، لیکن یہ میرے اپنے خیالات ہیں کہ میں اس بات کو واضح کروں کہ نہیں، ہمیں جب تک واپس اس طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے جیسے اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک کا طریقہ ہے اور ہماری ماؤں کا طریقہ ہے، تب تک ہمیں نہ دینی اعتبار سے کامیابی ملنی ہے اور نہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی ملنی ہے. ہمیں اس بات کا پورا مکمل ارادہ کر کے اپنے آپ کو رکھنا ہوگا کہ جو فرائض، جو طریقے، جو شریعت نے ہمیں بتائے، جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، جو نبی پاک نے ہمیں راستہ بتایا، ہم اس راستے پہ رہتے ہوئے اس دنیا کو بشر کریں تو انشاءاللہ ہر ایک عمل دین ہوگا اور ہر ایک کام دین ہوگا، اور اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہوگا ساتھ خیر و برکت مل جائے گا، ساتھ خیر کی برکت مل جائے گا انشاءاللہ. ہم اگر اپنی زندگی لائن سے ڈسٹریکٹ کریں اور ہم یہ سوچ کر رکھیں کہ ہمیں صرف محنت کرنی ہے دنیا بنانے پہ، دنیا ہی دنیا بنا کے رکھنی ہے، تو یقین مانیے دنیا تو ہو سکتا ہے بن جائے، جو مقدر کی تھی وہ ملے گی. دنیا جتنی مجھے ملنی ہے اللہ نے میرے لیے مقدر میں رکھا تھا کہ مجھے شعبے عدلیہ میں، جوڈیشل سروسز میں جانا ہے، تو اللہ نے اسباب بھی ایسے بنائے اور اسباب سے گزارتے ہوئے اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. یہ اللہ نے میرے لیے طے کر کے رکھا ہوا تھا، میرے مقدر میں طے تھا یہ، اور اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو سہولیت سے لے لوں، سکون اور برکتوں کے ساتھ لے لوں، یا تکلیفوں کے ساتھ، دنیاوی جو آفتیں ہیں ان کے ساتھ اپنی اس رزق کو حاصل کروں. سہولیت سے ملے گی وہ جب ہم، سہولیت سے تبھی مل پائے گی جب ہم اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوں گے اور نبی پاک کا طریقہ عمل میں لاتے ہوں گے، تو ہمیں ہمارا رزق اللہ تعالیٰ سہولیت سے فراہم کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے سہولیت سے فراہم ہوگا. اور ہمیں کیا چاہیے جس کے لیے ہم دن رات دوڑ رہے ہیں، جو مقدر کا ہے، اور وہ اللہ سکون اور سکون سے سہولیت کے ساتھ دے رہا ہے. ہمیں اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ اور جو چیز اللہ نے مشقت کے اوپر طے کر دی اس کو ہم نے مقدر پہ چھوڑ دیا، اور جو چیز مقدر کی جڑی ہوئی تھی اس کے لیے صبح سے شام تک دوڑے کر رہے ہیں. دنیا جو بامقدر تھی اس کو ہم نے محنت سے جوڑ دیا، تو صبح اٹھتے ہیں اور رات تک اسی فکر میں کہ کیسے میں دنیا اسباب اثاثے تیار کر لوں، اور جو چیز محنت کی تھی
आखिरत उसको हमने मुकद्दर पे छोड़ दिया, होगा जो होगा देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं मेरे भाई, उसके लिए मेहनत करनी है। इसके लिए मेहनत का असबाब अल्लाह बनाएंगे और अल्लाह ताला देते रहेंगे। जब हम उसकी मेहनत करेंगे तो दुनियावी की मेहनत, दुनिया के एहसासों की मेहनत अपने आप इंशाअल्लाह वजूद में आ जाएगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम इरादा और आज़म करके करते रहें और चलते रहें। बात करें सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह साहब की, जिन्होंने ऐसा शानदार इदारा बनाया कि अगर वो इदारा ना होता तो आज पता नहीं, आज सबके सामने बीच में खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, कहाँ किस खेत में फावड़ा चलाता होता या किसी की खेत में मजदूरी करता होता। अगर ये इदारा ना होता तो आज तमाम खूबसूरत, मैं यकीन मानी सफ़र लंबा था और इट इज़ बदाइन टू मऊ, इट इज़ लॉन्ग जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह, बट जो थकावट थी वो सब ख़त्म हुई जब आप लोग माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे, शानदार शख्सियतें यहाँ आई और उन्होंने अपनी बातें रखी, दिमाग की परतें खुलनी शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शानदार तरीके से आप लोगों ने इस प्रोग्राम को माशाल्लाह शुरू किया, तो दिमाग की परतें खुलती चली जाती हैं। और ये जो जुड़ना है वो इस मकसद के लिए जुड़ना है कि जो एमयू के बानी, जो सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ख्वाब देखा है, वो हम अपने घर घर, गांव गांव, शहर शहर और इलाके इलाके तैयार करना है। हमने जो उनकी जो मेमोरीज को अगर हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो हम उनके नक्शे कदम के मुताबिक जो उन्होंने हमें बताया सिखाया है उसके मुताबिक हम अपने इदारे स्टार्ट करें, जहां इंसानियत सिखाई जाए, इंसानियत के पाठ पढ़ाए जाएं और जहां से बच्चे कामयाब हों। एक चीज़ मैं अक्सर फील करता हूं कि अगर इदारे शुरू होते हैं तो इदारों में इंतशार और इख्तलाफ भी शुरू हो जाते हैं। खुदा के वास्ते इन सब चीज़ों से थोड़ा हम लोगों को समझ में आना चाहिए और हम लोग बाज आएँ कि अगर कोई इदारा शुरू हुआ तो उसमें अपनी चौधराहट, अपनी पगड़ी और अपनी लंबी सी नाक बीच में न घुसा के उस इदारे के मकसद को आखिर तक पहुंचवाने में मदद करें। अगर हम किसी भी तरीके से ताउन कर सकते हैं उस इदारे को आखिरी पायदान तक पहुंचाने के लिए, तो हम उस तरीके से उसकी मदद करें। अगर हमें माशी, अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है तो हम माशी तौर से उसकी मदद करें। अगर हमें माशी हमारे हालात नहीं है तो खुदारा हम उसमें राय मशवरा करके हिस्सेदारी लें, लेकिन उसमें हम लोग कोई फितना बीच में खड़ा ना करें, कोई नई चीज पैदा ना करें जिससे चलती चलाती चीज बंद हो जाए। इससे किसी को नुकसान नहीं है और किसी को नुकसान नहीं है। सब बहुत खुश होते हैं भला स्कूल बंद हो गया, उससे हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को, उससे नस्लों को नुकसान हो रहा है, उससे उस पूरे इलाके को नुकसान है। एक स्कूल को किसी वजह से झगड़ों और बदनज़मी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर उसको नुकसान हो रहा है, बंद हो रहा है, तो वो पूरे इलाके के लिए तकलीफ की बात है। अगर ऐसी कोई बात मैं समझता हूँ होगी नहीं, अगर है भी तो बैठ के हल करें। हम रास्ता तो हैं कि क्या तरीका है। अगर कहीं कोई बात नाइत्तेफाकी की है तो कैसे हल हो सकता है। हमें तो जिंदगी गुजारने का सारा तरीका आका ने बताया, हमारे प्यारे नबी ने सब बताया कि कोई चीज़ अगर नाइत्तेफाकी की है तो उसको बैठ के एक राय हो, मशवरा करें और जो तय हो उस पर लब्बैक कहें, आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह हम लोग इरादा करेंगे कि खूब जो चीज़ कम है उसको बढ़ाएंगे। जो जिस लेवल पे है, अभी अगर खाली सीनियर सेकेंडरी हुआ है अभी या हाई स्कूल हुआ है, उसको सीनियर सेकेंडरी पे लेके जाएं। सेकेंड सेकेंडरी हो गया तो उसको माशाल्लाह डिग्री कॉलेज पे लेके जाएं। डिग्री कॉलेज हो गया तो अब पीजी की तरफ बढ़े, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़े। हम खाली बस एक, अगर वो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है तो ऐसी यूनिवर्सिटी हम हर इलाके, हर ज़िले, हर मोहल्ले में या हर शहर में क्यों कायम नहीं कर सकते? क्या अगर उस जैसी नहीं तो कम से कम मुख्तसर से सही, यूनिवर्सिटी नहीं तो कॉलेज सही, जहाँ हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ अपनी हिफाजत और अपनी इज्जतों की हिफाजत करते हुए तालीम हासिल कर सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके।
میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بس اسی نیت کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ کہ کیسے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، کیسے محلے علاقے ٹھیک ہو جائیں، اور کیسے ہمارے ملک میں خوشی کی فضائیں ہوں اور بہاریں ہوں، اس نیت سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ میں بس مختصر سی بات آخری اپنی بیٹیوں کے لیے عرض کر دوں کہ بیٹیاں جو ہماری عزتیں ہیں، ہمارے گھر کی زینتیں ہیں، وہ ماشاءاللہ اپنے گھر میں بھی ایسے جیسے جو حکم ہے اس کے مطابق رہ رہی ہیں، اور جب باہر جائیں تو اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے رکھیں جیسے ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کی خوشی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ خوش ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو میں بچی دیتا ہوں، بیٹی دیتا ہوں۔ اللہ کا یہ پیاری سی بیٹیاں اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ بیٹیاں وہ ہیں کہ آپ دن بھر تھکے ہیں، کام سے آئے ہیں، آفس سے آئے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں جو دوڑ کے سب سے پہلے گلاس کا پانی آپ کی میرے سامنے پیش کرتی ہیں۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جب وہ دن بھر کی تھکی ہیں، دن بھر لائک اے میڈ، لائک اے سرونٹ کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، تمام صاف صفائی، کپڑے ہم سب دیکھتے ہیں، اور ہم اپنی ماؤں کی پیشانی کا بوسہ بھی نہ لے پائیں، ہم ان کو ایک تسلی کے الفاظ نہ بول پائیں، ہم ان کے رات کو دو بار پیر بھی نہ دبا پائیں، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک باپ جو دن بھر دھوپ میں جل کے آیا ہے، دن بھر ماتھا پچیتی کر کے آیا ہے، خوب جد و جہد کر کے آیا ہے، اگر ہم نے خود خدا پیشانی ہم نے اپنے ابا محترم کو اگر ان کا گھر میں آنے کے بعد ان کا احترام، ان کا لحاظ اور ان کی خدمت نہ کی تو ان کا کیسا گزرتا ہوگا۔ یہ میرے بچوں اور بچے کے لیے ہے کہ خاص طور سے رات کو خدا کے واسطے کچھ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ ضرور بیٹھیں اور گلے مل کے دیکھیں اور گلے لگا کے دیکھیں۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے ہم لوگوں کے پاس کہ کیا بیان کروں، کیا کہوں، لیکن ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے، ہم دوسری چیزوں میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، ہم اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں آگے آ جائیں، ان کی تھوڑی سی خدمت کر دیں۔ جب جب کوئی باپ اپنی بیٹے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ ایسی بڑی شخصیتیں ہیں اور ہم بس ان کا احترام، ان کی عزت کس انداز سے کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی ہدایت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والے ہوں، اپنی بہن بیٹیوں کی خوب ہمت افزائی کرنے والے ہوں، اور ہماری بہن بیٹیاں جب باہر معاشرے میں جائیں، اور خاص طور سے کیونکہ بیٹیاں پرایا دھن ہوا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنی بیٹی کو بولتا ہوں، شی از ان 11th کلاس، الحمدللہ عبداللہ گرلز اسکول میں ہے، وہ سینئر سیکنڈری اسکول میں، سمیرہ نسیم۔ تو میں اپنی بیٹی کو کبھی کبھی ایسے مذاق میں بولتا ہوں، بیٹا پرایا دھن ہو، ایک دن چلی جاؤ گے۔ دین شی اسٹارٹڈ ٹو کرائی، رونے لگتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک کیفیت بیٹی کی ہی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک نرم دل ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا سی بات برداشت نہیں کر پاتے، اور جو سچ بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور وہ رونا شروع کر دیں گی اور گھر میں عجیب سا ماحول ایک دم پیدا کر دیا۔ آپ نے کہا ہی کیوں ایسا، آپ بولتے کیوں ایسا؟ Then we also start to cry۔ ہم لوگ بھی پھر ظاہر سی بات ہے ایموشنل ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ بہرحال میں خیال کروں اور میں اس بات کو بس عرض کروں کہ ہم اپنی گھر کی زینتوں کا خیال رکھیں۔ ہماری بیٹیاں اپنے تاج ہوتی ہیں، ماں باپ کے سر کا تاج ہوتی ہیں۔ میں جب بھی مجھے کہیں موقع ملتا ہے، خاص طور سے کسی ایسے کیمپ میں جہاں لیگل اویئرنیس کے بارے میں جانا رہتا ہے، تو میں اکثر اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ صرف 2 وجوہات ہیں
کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ کبھی کبھی جو لڑکیوں کی آمد پہ ایک سماج اور معاشرے میں ماحول بنا ہوا ہے کہ لڑکی کی آمد ہوئی جیسے ماتم ہو گیا، اور لڑکا نہ ہوا کوئی سلطنت کا بادشاہ آ گئے، لڈو بٹیں گے، تمام ڈھول پٹیں گے اور تمام خوشیاں ہوں گی، اور بچی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کیا کوئی میت ہو گئی، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو میں دو کنکلوژن پہ آیا ہوں ان دا اسپین آف دس سروس آف 17 ایئرس کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے اور سہمتا ہے۔ ایک چیز تو وہ یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوتی ہے تو مجھے آج یوں فکر ہو جائے گی کہ کل وہ انشاءاللہ بالغ ہوگی، کل وہ نکاح لائق ہوگی، اور معاشرے میں جو سماج میں برائی، بیماری، دہیج، ڈاوری، اللہ بچائے ہم سب کو، ہم جس کے پیروکار ہیں انہوں نے تو اتنا آسان طریقہ بتایا، لیکن ہم لوگوں نے اپنی جھوٹی آن شان بان کے لیے ہم نے اس کو اتنا تکلیف دہ بنا دیا کہ بچے ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں، چونکہ میرا انتظام نہیں ہے کہ میں دہیج دے سکوں اور میں وہ لٹوروں کو مال دے سکوں۔ براتیں چلتی ہیں، لگتا ہے لشکر آ رہا ہے، کہیں بارڈر پہ فتح حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، برات جا رہی ہے، برات بالکل غلط، شریعت کے خلاف، ایک دم جہاں مکمل طریقے سے مذمت کی گئی ہے، لیکن ہم بس اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ تو ایک دہیج کی فکر مجھے ستاتی ہے کہ کل وہ جب نکاح کرے گی یا اس کا نکاح ہوگا تو میں کہاں سے اتنا بڑے دہیج کا انتظام کروں۔ لڑکا تو ارننگ ہینڈ ہے یا لڑکا تو انکمنگ سورس ہے، یہ آؤٹ گوئنگ والے پہ مجھے آج فکر ہو جائے گی پیدا ہوتے کہ میں کیسے کروں گا۔ اتفاق رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، لیکن یہ اصل سماج اور معاشرے میں بیماری کا جڑ لیا ہوا ہے۔ دوسرا مجھے ایک بات ستاتی ہے کہ خدا را کل میری بچی بڑی ہوگی، اللہ اس کو بالغ کریں گے، کہیں کوئی بات نہ آ جائے، کہیں کوئی بات میری عزت پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، چونکہ وہ میرے سر کا تاج ہے، وہ میری عزت ہے، میری زینت ہے، کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ وہی نسیم کی فلا فلا یوں یوں۔ یہ دو وجوہات میں نے تلاش کی ہے۔ یقین مانیے پہلی کے ذمہ دار ہم ہیں، اسے ہم لوگ اکٹھے ہو کے ایک رائے کر کے اور اس طریقے سے کریں کہ سادگی طریقے سے نکاح ہو۔ اور دوسری چیزیں جو میری بیٹی اور بہنوں کے لیے ہے کہ وہ خدا کے واسطے اس بات کو ذہن میں ضرور رکھ لیں کہ ہم کوئی کام، کوئی عمل کرنے سے پہلے اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، اور یہ شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں، اور دوسرا اس کا اثر میرے والدین، میرے ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گا، اس بات کو سوچ کے ہم کوئی بھی قدم، کوئی بھی بات، کوئی بھی کام آگے بڑھا خدا کے واسطے۔ میں بہت زیادہ وقت لیا، کھانے کا بھی وقت ہے، سب لوگ انتظار میں ہیں، میں نے جو بھی بات رکھی اس میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی، غلطی، کمی پیشی ہوئی اس کے لیے میں معذرت، معافی چاہتا ہوں، اور مجھے بلایا اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں انشاءاللہ امید کروں گا زندگی رہی دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، السلام علیکم۔